اور صرف برطانیہ ہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ جو دیگر یورپی ممالک ہیں انہوں نے بھی آواز نہ صرف اٹھائی بلکہ اب تو عملی اقدامات کی طرف بھی بات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پورے منظرنامے کے اوپر سید شرف الدین صاحب سے بات کریں گے، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سید شرف الدین صاحب، آپ کی خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اور پھر یہ جو مشرق وسطیٰ میں کانفلکٹ ہے اس کے اوپر بہت گہری نظر بھی ہے آپ کی، اس کے اوپر پوری ریسرچ بھی ہے۔ یہ جو حالیہ دنوں میں جیسے بھی نیلم نے بھی کہا کہ شاید ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی بیان ہی کم از کم دیا گیا ہو اسرائیل کے حوالے سے، لیکن اب تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز برطانیہ نے سفارتکار کو بھی ان کے بلایا تھا اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو بھی معطل کرنے کا اعلان کیا، تو یہ تو ایک اب عملی اقدام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تمام منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظلم تو ہم تقریباً 2 سال ہو گئے دیکھ رہے ہیں، کوئی شاید ایسا ظلم نہ ہو جو وہاں پہ روا نہ رکھا گیا ہو، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ جی ہاں، یہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ایک طرح سے ایک سرپرائز تھا، کیونکہ جس طرح سے بے حسی بڑھ گئی تھی، اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 15 مئی کو جب یہ کہہ دیا تھا، جب وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھے، کہ اب غازہ میں کچھ نہیں رکھا، وہاں تو صرف بلڈنگز کا ایک ربل ہے، وہاں کوئی بلڈنگ صحیح سلامت نہیں ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اب یہ سب لوگوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ جو مرضی اب اس وقت غازہ کے ساتھ اسرائیل کرتا رہے، وہ اب چپ کر کے دیکھتے رہیں گے اور صرف یو ایس سے کیوں لیں گے۔ لیکن پچھلی یہ 2-3 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ نے منشن کیا برطانوی وزیر خارجہ کا کل کا جو بیان اس میں پارلیمنٹ میں تھا، اگرچہ کہ اس کو آفیشیل بیان کے بجائے اورل بیان کہا گیا ہے ڈاکیومنٹس کے اندر، تو اورل اور ریٹن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ریٹن جو ہے وہ آفیشیل بیان ہوتا ہے، اورل جو ہے وہ اٹس ایٹریبیوٹیڈ اونلی ٹو دی پرسن جو اس کو کہہ رہا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، بہت مضبوط اور بہت ہی یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈلی اینٹی اسرائیلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف انہوں نے کل بیان دیا۔ پھر اس کا پس منظر یہ تھا کہ 3 ممالک نے، فرانس، کینیڈا اور یو کے نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے چیزوں کو کور کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے ایک طرح سے اومنی بس کی طرح سے ایشو کیا کہ جس میں ہر چیز ڈال دی اور بہت کنفیوزنگ ہو گیا معاملہ۔ اگر اسی پر صرف اس پہ مرکوز رکھتے کہ یہ موجودہ جو اسرائیل اس وقت غزہ میں اپنی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اپنی ڈویژنز بھیج کے آرمی کی، اگر وہ روک دے تو وہ مختصر اور بڑا پریسائز بیان ہوتا۔ اس میں انہوں نے بالکل کرسمس ٹری پہ جس طرح سے آپ بہت ساری چیزیں ہینگ کر دیتے ہیں، اس میں ڈیکوریشن کے لیے ہر شخص اپنا ایک ساکس اس پہ لا کے ٹانگتا ہے، تو اس طرح سے ان تینوں ممالک نے پوری کوشش کی کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے، اس میں انہوں نے وہ اسرائیل کو رائٹ آف ڈیفینڈ اٹس ٹیریٹری کا بھی اس میں ڈال دیا، اس میں حماس کو فیوچر میں کوئی رول نہ رہنے کا بھی ذکر کر دیا، اس کے اندر انہوں نے اسرائیلی سیٹلمنٹس کی پالیسی کو بھی اپوز کیا، ساتھ میں جو ہے وہ اس کی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی بات کر دی۔ تو اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ ایک ہاج پاج سی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن سب سے بہتر کمنٹ جو میں نے دیکھی اب تک وہ تھی مڈل ایسٹ آئی کے ایک آرٹیکل میں، جو مجھے ایک خلاصہ ایک کمنٹ میں ملا، وہ یہ تھا کہ فائنلی دا یورپین لیڈرز ہیو بورڈڈ اے ٹرین، اگرچہ کہ وہ ٹرین کافی عرصے سے کھڑی ہوئی تھی پلیٹ فارم پہ لیکن بورڈ نہیں ہو رہے تھے، تو فائنلی دے ہیو بورڈڈ اے ٹرین وچ از گوئنگ نو ویئر، کیونکہ اس کے اندر کوئی کنکریٹ بات، جو کرٹکس ہیں، جن لوگوں نے ابھی تبصرہ کیا ہے ان اسٹیٹمنٹس کو پڑھنے کے بعد، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے انہوں نے نیگوسیشنز تو روک دی ہیں ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم 2030 کا جو روڈ میپ تھا اسرائیل یو کے ریلیشن شپ کا، اس کو ریویو کریں گے، ابھی تو 2025 چل رہا ہے، وہ تو 5 سال بعد والی بات ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھوس اس کے اندر چیز نہیں آئی، جیسے کہ انہوں نے کوئی ٹریڈ امبارگو نہیں لگایا، انہوں نے آرمز سیلز نہیں روکی، انہوں نے اسرائیل کو کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا کہ اگر آپ اس تاریخ تک یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے کارگو پلینز بھیج کے فوڈ ڈیلیور کریں گے غزہ کے بھوکے لوگوں کے فلسطینیز کے لیے۔ تو اس قسم کی کوئی مضبوط اور ٹھوس کوئی اس کے اندر قدم نہیں تھا، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ان 3 ممالک نے جو
ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلا قدم ہے کہ شاید کچھ فلسطینیوں کے لیے کچھ داد رسی کا سبب بنے۔ سید شرف الدین صاحب، یہ جو ان تینوں کنٹریز کی جانب سے اور اوورال ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مغربی ممالک کی جانب سے جو ایک ریاکشن آ رہا ہے، اس کو صرف ہم اس تناظر میں یہ دیکھیں کہ یہ صرف ہیومینیٹیرین ایڈ کی ہی بات کر رہے ہیں، یا پھر اس سے زیادہ بھی کوئی ریکویسٹ یا کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے گی کہ اس مسئلے کو بھی سالو کیا جائے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو جو خبریں سن رہے تھے کہ شاید ان کا اسرائیل کا سفیر واپس بھیج دیا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ٹھوس اقدامات نہیں ہیں جتنی ہم نے ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہیں ان سے۔ جی، آپ میرے خیال میں اس میں ایکسپیکٹیشن آپ اس لیے نہ لگائیں کہ یورپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اسرائیل کا جو ریئیکشن آیا ہے، جو ان کے وزیر اعظم نے جو ریئیکٹ کیا ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو، وہ ایکسپیکٹڈ ریئیکشن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے، یعنی کہ یورپین ممالک نے تو ایک پرائز دے دیا ہے حماس کو، کہ یعنی کہ انعام دیا ہے کہ انہوں نے جو 7 اکتوبر کو جو ٹیررسٹ ایکٹ کیا تھا اس کو انہوں نے سراہتے ہوئے اس کو ایک انعام دیا ہے، اور آئندہ سے ایک طرح سے پیغام دیا ہے کہ آپ آئندہ بھی ایسی ایٹراسٹیز کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک جواب ہے، اور دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ یہ یورپ نے اسرائیل کو کیا جواب دیا ہے، جبکہ اسرائیل واحد ملک ہے جو کہ ویسٹرن ویلیوز کے لیے مڈل ایسٹ میں فائٹ کرتا رہا ہے۔ تو یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ 7 اکتوبر کے واقعے کو بھلا کے اب جو آگے باتیں کر رہے ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں کہ یہ حماس کی طرف سے سٹارٹ ہوا تھا، اور جب تک اسرائیل اپنے 2 آبجیکٹیوز نہیں پورے کر لیتا وہ یہ آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ حماس جب تک پورے ہاسٹیجز ریمیننگ ہاسٹیجز واپس نہیں کر دیتی، اور دوسرے یہ کہ ٹوٹلی ڈی ملیٹرائز نہیں ہو جاتی، یعنی کہ ہتھیار نہیں رکھ دیتی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق ہر فلسطینی جو ہے وہ حماس کا حامی ہے اور اس کا آرمڈ ملیٹنٹ ہے۔ تو بیسیکلی بات یہی ہو گئی کہ جب تک لاسٹ فلسطینی موجود ہے غزہ کے اندر، حماس موجود ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ کل آئی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم حماس کو نہیں چاہتے کہ اب وہ غزہ کا کنٹرول رکھے، اور انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ہاسٹیجز کو ریلیز کریں، لیکن اس سے آگے کوئی ٹھوس اقدام نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکہ نے فی الحال چپ سادھے رکھی ہے۔ آج بھی ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس بریفنگ ہونے والی تھی، آج وینسڈے ہے، آج ہونا تھی، تو ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آج پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے 2 میسیجز آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کو یہ ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ اس وقت حماس کو خالی کرا دو، غزہ کو خالی کرا دو، وہاں سے سب کچھ کلیئر کر دو، تو پھر ہم اس کو ایک فریڈم زون میں کنورٹ کریں گے اس جگہ کو، اور اس کے اندر سب لوگوں کو رہنے کے لیے ایک نیا غزہ، اس کا نام غزہ ہوگا یا کیا ہوگا، بنائیں گے جگہ۔ یہ انہوں نے سعودی عرب میں کہا تھا، فریڈم زون کا لفظ استعمال کیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے، وہ دوسرا ایک سگنل امریکہ کی طرف سے یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سگنل زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب امریکہ نے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اسرائیل کے سر سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ گئے اور انہوں نے بڑے بھاری عام سپلائز کے جو کانٹریکٹس کیے سعودی عرب کے ساتھ اور اس کے قطر کے ساتھ، اس سے بغیر اس کو لنک کیے ہوئے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے، صرف ہوپ انہوں نے ایکسپریس کی کہ وی ہوپ کہ یہ نیگوسیشنز آگے چلیں گی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان، لیکن کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ ابراہیم اکارڈز کا ذکر نہیں ہوا، حتیٰ کہ ایران کا بھی ذکر نہیں ہوا، کیونکہ ایران کے اوپر جس طرح سے اسرائیل کا ایکسپیکٹیشن تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا اور اس کی جوہری قوت کو نیست و نابود کر دے گا، لیکن اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے اوپر، ان کے جوہری پروگرام کو کیپ روکنے کے لیے کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے ڈفرینٹ سگنلز آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو دورہ بھی نہیں کیا،
کوئی اسرائیل کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق اینٹی ایران سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی. آپ نے سگنلز کی بات کی اور یہ جو آپ دوسرے سگنل کی بات خاص طور پہ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ اس کو اس طرح سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ٹرمپ ہیں وہ نتن یاہو کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو کیا ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس نتن یاہو چیز امریکہ کے یا صدر ٹرمپ کے ذہن میں ہو؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے یورپ کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، ایسے ہی خود اسرائیل کے اندر سے بھی ان کے جو سابق عہدیدار ہیں وہ اس حوالے سے بہت کھل کے بات کر رہے ہیں، اور اب تو جو بچوں کا قتل عام اور سویلینز کا قتل عام اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے. جی آپ نے درست کہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے مقابلے میں. بائیڈن پہلے یہ دیکھتے تھے کہ جو میں اسٹیٹمنٹ دوں گا وہ اسرائیل میں کیسے اس کو دیکھا جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو لنک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کا ایک ارادہ ہے کہ وہ چونکہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے اس موجودہ مڈل ایسٹ کے دورے میں بھی دیکھا کہ انہوں نے یہی میسج دیا ان تینوں سربراہان مملکت کو سعودی عرب میں کہ امریکہ فرسٹ آپ کو ریکوگنائز کرنا پڑے گا، آپ کو ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ بہترین ریلیشن شپس رکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب پرانی امریکہ اسرائیل جو ایک مضبوط کیا کہتے ہیں ایک گانٹھ بندھی ہوئی تھی، ایک گٹھا بندھی ہوئی تھی، اس کو اب ڈھیلا کر دیا ہے. اب حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہوتیز کے ساتھ جو سمجھوتا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں وہ شامل نہیں تھے. اسرائیل کی کوئی انپٹ نہیں تھی، نہ ان سے پوچھا نہ ان سے کنسلٹ کیا. انہوں نے ڈائریکٹ جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. ایران کے ساتھ جو بات کرنے کی بات کی انڈائریکٹ، وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ کی. اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ چائنا اور روس کے ساتھ، جس کے اوپر فی الحال انہوں نے اپنا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، وہ ایک ایسی لیگ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں دنیا میں امریکہ، چائنا اور روس مل کر پراسپیرٹی کو، بزنس کو فروغ دیں گے، جنگوں کو کم کریں گے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اسرائیل پھر بہت نیچے آ جائے گا ان ممالک کی لسٹ میں جو کہ امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشنز استوار کرنے میں اور مضبوط قائم رکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شفٹ ہو رہی ہے، اور اسی شفٹ کی وجہ سے غالباً اس وقت اسرائیل بہت زیادہ ایکشن لے رہا ہے غزہ میں، کیونکہ اس کو نیتن یاہو کو شاید یہ پتہ ہے کہ بہت چند دن میرے پاس ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو. کیونکہ جو پہلے والی ایکویشن تھی جو جنوری میں ظاہر ہو رہی تھی، یا جب نومبر پچھلے سال جب انہوں نے الیکشن جیتا تو نیتن یاہو کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ سارے کے سارے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک پیج پر نہیں ہیں. سید شرف الدین صاحب، who would have thought کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیس ایمبیسڈر بن جائیں گے، بالخصوص ہم نے جیسے پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں دیکھا، اور اب جہاں وہ جا رہے ہیں اسٹیٹمنٹس بھی بدلی دکھائی دے رہی ہیں. ان کی جو پرسنالٹی سے ایکسپیکٹیشنز تھی وہ مختلف تھیں. پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ اس خطے میں بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں انڈیا کی جانب سے بھی، انڈیا کے جرنلز کی جانب سے بھی، کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے. پاکستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں پاکستان انڈیا پہ الزام لگا رہا ہے. تو یہ خطہ اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا پھر دوبارہ سے یہاں پہ کوئی مس ایڈونچر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک پرائم منسٹر نریندر مودی انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، آپ وہاں سے کسی قسم کی کوئی خیر سگالی کی اور ڈائلاگ کے آگے بڑھنے کی امید جو ہے وہ لگا کے نہ رکھیں. کیونکہ ان کا جو سیاسی ریکارڈ ہے وہ اس بات پر یعنی کہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ وہ نفرت پھیلا کر، ڈر ایک طرح سے بیچ کر وہ اپنی بی جے پی کو ووٹ دلاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کے یہ قبول کر لی یہ سیز فائر، لیکن انڈیا کی طرف سے مسلسل جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انڈیا کسی صورت میں تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پہ، پانی کے معاملے پہ نیگوسیشنز کرے. اگر نیگوسیشنز کرے گا تو صرف ایک پوائنٹ پہ کرے گا، اور وہ ہے ٹیررزم. اور ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک پرابلم اس کی یہ ہے
کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایوری کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، جس کو ہر دنیا کا ہر ملک اپہولڈ کرتا ہے. لیکن 3 ممالک ایسے ہیں جو کہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اور مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس میں سے ایک اسرائیل ہے، ایک انڈیا ہے اور ایک روس ہے. اور یہ 3 نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ 3 کانفلکٹ ایریاز جو ہیں اس وقت، کرائمیا، کشمیر اور فلسطین، ان تینوں میں سچویشن یہ ہے کہ ان کنٹریز نے آکیوپائی کی ہوئی ہے ایک ایسی لینڈ کو جو ان کی ٹیریٹری کا حصہ نہیں ہے. اور یہ وہ لینڈ ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز نے سیورل ریزولوشنز میں تسلیم کیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو وہاں کھینچ کے لاتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلفس، حالانکہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں ان آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں. تو ایک میں سمجھتا ہوں سقم ہے، ایک لوپ ہول ہے انٹرنیشنل لا میں، یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں، جس کو امینڈ ہونا ضروری ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کو اپنی ٹیریٹری کے ڈیفنس کا حق حاصل ہے اور ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اس ٹیریٹری کو وہ ڈیفائن کریں کہ وہ ٹیریٹری ہونی چاہیے جس کو واقعی اس ملک کا انکنٹیسٹڈ یعنی کہ حق حاصل ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی ٹیریٹری پہ بیٹھ دیں اور پھر یہ والا رول اپلائی کریں کہ جی وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف آور ٹیریٹری. وہ آپ کی ٹیریٹری تو ہے ہی نہیں. یقیناً. اچھا سید شریف الدین صاحب، یہ پاکستان اور انڈیا کا جو کنفلکٹ ہے، ہر روز اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے، یا کوئی بیان آ جاتا ہے، یا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا اسی ہفتے انڈیا کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اب وہ یہ معاملہ سفارتی محاذ پہ بھی لے کے جائیں گے، اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی، اور یہ سفارتی حوالے سے وہ اپنا جو موقف ہے مختلف جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ پہنچائیں گے. اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اعلان کر دیا، اور اس میں بھی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور بلاول جو ہیں ان کو اس ٹیم کا ہیڈ پاکستان کی جانب سے مقرر کیا گیا. تو اس موو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جب دونوں جو ٹیمز ہیں وہ جا رہی ہوں گی مختلف کیپٹلز میں، مختلف جگہوں پہ اپنا اپنا موقف دینے، تو کیا اثر پڑے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک سفارتی ایک پروسیجر ہے جو اگر یہ ٹیمیں نہ بھی جاتی تو یہی دونوں ممالک نیو دہلی اور اسلام آباد اپنے اپنے سفراء کو، اپنے اپنے ایمبیسیز کو پورا ٹاکنگ پوائنٹس بنا کے بھیجتے اور ان سے کہتے کہ آپ اپنی ہوسٹ گورنمنٹس کو جا کے ہماری پوزیشن واضح کرائیں. تو ڈیلیگیشن بھیجنے سے فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی اس کی ریچ زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ جو ایمبیسی کا امبیسڈر ہے وہ صرف فارن آفس چلا جاتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کے کنٹری کا موقف، اپنی کنٹری کا موقف پیش کرتا ہے. جب آپ ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن یا ایک سفارتی ڈیلیگیشن یا اسپیشل انوائے بھیجتے ہیں تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ صرف فارن آفس نہ جائے بلکہ وہ پارلیمنٹیرین سے ملے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے ملے، پرائم منسٹر سے ملے. تو تھوڑا سا ایک اس کا ایک اسٹیٹس بدل جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ پھر وہاں پر آفیشیل ڈنرز ہوتے ہیں، اس کے بعد پریس اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو وہ اسی پوزیشن کی جو آپ اپنے دوسرے کنٹری کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ تشہیر ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، کیونکہ تمام دنیا کو جن کے ایمبیسیز دلی میں بھی موجود ہیں اور اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، ان کو پاکستان کا اور انڈیا کے موقف کا علم ہے. کوئی نئی بات جا کے یہ نہیں کریں گے کہ جس کا ان کو علم نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی کوشش ہے جس سے وہ اپنی عوام کو وہ تسلی دے سکتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا موقف ہم ساری دنیا میں جا کے بتا رہے ہیں. اور یہ ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے انڈیا نے کیا ہے. اور آپ اس میں دیکھیے کہ جو اس کے اندر انہوں نے ممبرز رکھے ہیں وہ ممبرز بھی کنٹروورشل ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کانگریس کا جو ممبر وہاں پہ رکھا ہے وہ کانگریس پارٹی جو ہے اس نے اس کو نامینیٹ نہیں کیا ہے. وہ بیچارہ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے. اور وہ جو ہے وہ ششی تھرور، وہ کانگریس کا پارٹی کا ممبر ہے لیکن وہ ایک طرح سے کٹی پتنگ ہے، اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے. تو اس نے حامی بھر لیے اس پارلیمنٹری وقت کی صدارت کرنے کے لیے، کیونکہ شاید 7 وفود جائیں گے. اور اس میں سے ایک وہ اسد الدین اویسی صاحب بھی ہیں جنہوں نے پوری کوشش کی ہے اپنی پیٹریوٹزم کو ثابت کرنے کے لیے، اگرچہ کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے مسلم مائنورٹیز کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن وہ اب ان کو اپنا پولیٹیکل کیریئر اس پہ نظر آ رہا تھا رسک پہ، تو انہوں نے بھی پوری طرح سے بھرپور اینٹی پاکستان مہم میں حصہ لیا اور ان کو بھی ایک ریوارڈ دینے کے لیے اس میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ ایک کاسمیٹک چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری فنڈامنٹل کہ انڈیا بھیجے یا پاکستان بھیجے. یہ کام ویسے ہی سفارتی لیول پر شروع ہو گیا تھا اور جاری ہے.
یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے سر کہ انڈیا میں حب الوطنی شو کرنے کے لیے بالخصوص مسلم مائنورٹی کو پاکستان کے خلاف نفرت جب تک نہ وہ دکھائیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہندوستانی مانے گا نہیں، جبکہ پاکستان میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے. پاکستان میں آپ انڈیا کے خلاف بات کریں نہ کریں اس کے بعد بھی آپ کو حب الوطن سمجھا جا سکتا ہے. اگر آپ پاکستان کی بحالی کے لیے، ترقی کے لیے، پروگریس کے لیے یا ایک آپ رسپانسبل سٹیزن ہی ہیں تو بھی آپ کو مانا جا سکتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جاوید اختر صاحب جو ان کے دانشور مانے جاتے ہیں، فلمی دنیا سے ان کا تعلق بھی ہے، وہ ان کو پاکستان میں دیکھیے لاہور میں کتنی پذیرائی ملی تھی، ان کو کتنا بہتر طریقے سے ان کی ہاسپٹیلٹی کی گئی، لیکن انہوں نے بھی جا کے جو بیان دیا کہ میں پاکستان میں لاہور میں رہنے کے بجائے میں جہنم میں رہنا پسند کرتا ہوں، یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. میرے خیال سے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپشن دی جائے پاکستان میں اور جہنم میں رہنے کی تو میں جہنم کو چوز کروں گا، اور انہوں نے جہنم ہی چوز کیا ہے. ویسے پاکستان نہیں چوز کیا، انہوں نے جہنم ہی چوز کیا ہے. بالکل. اور یہ وہ والا جہنم چوز کیا ہے جس میں ان کی وائف ریکارڈ پہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بامبے میں گھر لینے نہیں دیا گیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.